اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتين بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ یہ آج سورہ طٰہٰ کی آخری آیات ہے، کنکلوڈنگ پارٹ۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ طٰہٰ کا جو نزول ہوا ایسے زمانے میں جب اسلام کے خلاف مخالفت بہت تیز ہو گئی، لوگ پریشانی میں پڑ گئے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے تھے، مان ہی نہیں رہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشانی میں ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ نے طٰہٰ نازل کر کے پہلے ان کو کہا دیا کہ اے نبی ہم قرآن اس لیے نازل نہیں کر رہے ہیں کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، میں تو اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ آپ پہنچا دیجیے، باقی معاملہ میرا ہے، ہم سمجھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں موسیٰ اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا تاکہ تمام لوگ جو سن رہے وہ یہ جان لیں کہ جب اللہ کے نبی آتا ہے تو تنے تنہا فرعون جیسی قوت جو پورے دنیا میں تھی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اے مکے والو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ فرعون جس کا دبدبہ تھا پوری دنیا میں، اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو یہ جان پوری تفصیل اللہ نے اسی لیے بیان کی۔ اس کے بعد دیکھیے پوری صورت میں ایسا ربط ہے، اور اس کے بعد قیامت کا منظر بیان کیا، جھنجھوڑ دیا، جو پچھلے ہفتے بات آئی ہے کہ جان لو کہ الٹیمیٹلی مر کے میرے ہی پاس آنا، تم جاؤ گے کہاں؟ دنیا میں کتنا بھی اچھل کود کر لو، تم کمرے میں بند ہو، اس سے باہر آؤ گے ہم ہی ہیں باہر بیٹھے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، مانے جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، دونوں کو تنبیہ۔ پہلے تو اس میں 2-3 آیت میں نے اور پڑھ لی ہیں، اس لیے کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا ربط کے لیے۔ ومن اعرض عن ذکری، تو جس نے بھی میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کیا، اس سے الگ راستہ اختیار کیا، فإن له معیشة ضنکا، تو ہم دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ بات آئی تھی پچھلی دفعہ۔ زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پیسے کی کمی ہو جائے، وہ پریشان ہی رہے گا زندگی میں، چاہے اس کو پیسے کی بہتات ہو جائے، چاہے دنیا میں وہ کہیں کا بادشاہ ہو جائے، جو بھی ہو،
جیسا کہ ہم نے کہا تھا اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ایک بار سروے کر کے اس کا انٹرنل معاملہ دیکھ لے کہ کون کیسا ہے، تو سمجھ میں بات آ جائے گی. لیکن یہاں سے دور سے تو نظر نہیں آتا نا، دور سے تو لوگوں کے کوٹیاں اور کار ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ دیکھتے نہیں. اس کے گھر میں کیا ماحول چل رہا ہے، وہ کتنی اس کی زندگی تنگ ہے وہ وہی جانتا ہے. تو ہم اس کی زندگی تنگ کرتے ہیں اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں. قالا، تو وہ کہے گا جب اندھا بن کے اٹھے گا تو کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے رب ہم کو تم اندھا بن کے کیوں اٹھا دیا جبکہ میں تو آنکھ والا تھا دنیا میں. یہ ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اور کسی دوسرے قوانین کو، تو جنہوں نے نہیں مانا انہیں تو نہیں مانا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی دوسرے ہی قانون کو ماننے لگے کہ ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک تو اسلام ٹھیک ہے، باقی معاملہ سب الگ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ معاملہ آ رہا ہے. قالا، کہا، اللہ تعالیٰ جواب دے گا کذالک، ایسے ہی ہوگا. اتت کا آیاتنا فنسیتہا، تمہارے پاس میری آیات آئی، میرا نبی قرآن لے کے آیا، تم نے قرآن کو بھلا دیا، کتاب کو بھلا دیا. کذالک الیوم تنسیٰ، تو آج ویسا ہی تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. یہ بڑی عبرت والی آیت ہے. جس طریقے سے قرآن کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے خود مسلمانوں میں، قرآن کتاب عبرت، کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب برکت ہے اور اس پر باقی دھول جمتی رہتی ہے. تو میں نے بارہا کہا کہ قرآن بار بار ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے یہ کتاب زندگی ہے، اس کو اٹھا کے رکھ لو. اور یہی وہ کتاب ہے جو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ کہنے کو تو اس میں بہت کچھ ہے، میں چند حوالے صرف دے دیتا ہوں اور اس نہج پہ غور و فکر کرنے کی بات کہ یہ اللہ نے کتاب اس لیے بھیجی کہ ہم دنیا کے معاملات اس کے مطابق حل کریں. خالی سیاسی معاملات نہیں ہیں، ہمارے تمام معاملات قانون اس میں ہے. میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو قانون صحیح بنا دے. ہم بناتے ہیں امینڈ کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں امینڈمنٹ لاتے ہیں، کیونکہ میرے بس کی نہیں، ہم فیوچر نہیں جانتے اس لیے قانون بنانے سے. اور اگر انسان کو اتنی عقل دی گئی ہوتی کہ وہ ایسے قوانین بنا لے جس سے دنیا میں امن و امان پیدا ہو جائے تو پھر نبی کی ضرورت ہی نہیں، نہ کتاب کی ضرورت. اللہ نے کتاب بھیجا، نبی بھی اسی لیے بھیجا کہ جو بیسک قوانین زندگی کے ہیں وہ یہ رکھ لو، اس باؤنڈری سے آگے نہیں نکلو، باقی اس کے ضمن میں جو باتیں ہیں اپنے حساب سے، اپنے ماحول کے حساب سے طے کر لو، جو وائلیٹو نہیں ہونے چاہیے بیسک رول کا اس لیے. لیکن ہم نے اپنی زندگی کے تمام چیزیں زیادہ تر الا ماشاء اللہ قرآن کی روشنی میں نہیں، ماحول کی روشنی میں طے کیا. چاہے بچے کی تربیت ہو، بچے کا نام اس لیے ہے کہ آگے آیت آ رہی ہے، بچے کے سلسلے میں گھر کی تربیت ہو، معاشرے کی تربیت ہو، میرا تعلیمی نظام ہو، ہمارا شادی بیاہ ہو، ہمارا سماجی مسئلہ ہو، ہم کبھی نہیں الٹ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا، قرآن نے کیا کہا. ہمیں جب ہم ایمان لائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں دوسرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اعراض کیا میری آیت تو ہم تم کو اندھا اٹھائیں گے. یہ یاد. اب جو آج کی بات آ رہی ہے تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں من اسرف، جو حد سے گزر جاتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. ایک چیز اور میں بتا دوں، آیات پڑھنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کی آیت، اس کے معنی ہر جگہ یہ نہیں ہوتے. آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور قرآن میں کم سے کم 2/3 سے زیادہ صرف نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم نشانی کیا مانگتے ہو. خود تم پیدا ہو گئے، یہی تمہاری نشانی ہے. تم کیسے پیدا ہوئے ذرا سوچ لو، یہی تمہارے لیے نشانی ہے. تم کھا رہے پی رہے ہو، ان چیزوں کی ضرورت کون پوری کر رہا ہے، یہی نشانی ہے. ایک
اگر عبرت والی نگاہ ہو تو ایک پتا درخت کا یہ نشانی کے لیے کافی، اور نہیں ماننا ہو تو پوری زندگی نشانی۔ یہ اس معنی میں کہتا ہے، اس لیے رب کا لفظ لیا، آیات رب۔ رب کہتے ہیں اس کو جو پوستا پالتا ہے، جو چیزیں مہیا کر رہا میرے لیے، تو اس لیے کہ جو چیزیں مہیا کر رہا ہے اس کی نشانی، اس میں نشانی کیا مانگتے ہو؟ نشانی تو تمہارے سامنے، تم خود، تمہارا وجود خود قرآن میں ایک دو جگہ نہیں ہے، بہت جگہ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا انسان اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا کہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کر دیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو صلب اور ترائب کے درمیان سے جو مادہ خارج ہوتا ہم نے اس سے پیدا کیا اس کو۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، ہم اس کو دوبارہ اٹھا لینے میں قادر ہیں۔ خود انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے۔ پہلے لوگوں کے پاس تو اتنی تفصیلات نہیں تھی، ہمارے پاس تو پورا ایمبریولوجی موجود ہے، گائنیکولوجی موجود ہے، آبسٹرکس موجود ہے، دیکھ لیجیے اٹھا کے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں اٹھا کے دیکھ لیجیے انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اس کو پالتا ہے۔ تو سوائے اس کے کہ اللہ کی تعریف کرے اور کچھ نہیں کر سکتا، نہ دنیا کی کوئی ہے کوئی شخص کہ وہ ایسا کر دے، تو وہ وہی ہے جو کرتا ہے۔ تو ان سب کو آیات میں پیش کیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہیں ایمان لاتا ہے اللہ کی ایمان سب چیز کو دیکھتے ہوئے۔ سورج وقت میں نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، اسے تم حساب کا کام لیتے ہو۔ قرآن میں ایک دو جگہ باتیں آئیں گی، جو بھی آنکھ کھول کے پڑھتا ہے 50 جگہ یہ باتیں آئیں گی، اسی لیے میری آنکھ کھولنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یاد رکھنا کہ ہم تو دنیا میں تو اس کی زندگی تنگ کر ہی دیں گے، اور آخرت میں جو ہے اس کا عذاب جو ہے اس سے زیادہ شدید ہوگا، اور ابقا ہمیشہ باقی رہنے والا، وہ ختم نہیں۔ قرآن میں بہت جگہ اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ آگ میں ڈالا جائے گا جل جائیں گے، جلیں گے نہیں، ہم تو جلد پر جلد بدلتے جائیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرے گا نہ جیے گا اس میں۔ مر گیا تب تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا نا، وہاں تو موت ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہاں کا عذاب جس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ اے لوگو، ہم نے رسول بھیجا ہے، کتاب بھیجی ہے، ایمان لے آؤ، لاؤ گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہ لاؤ گے اپنا برا کرو گے۔ اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، دیکھیے ایک نشانی پھر بیان کیا، یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہاں بھی آیات بیان ہوئی، نشانیاں، دیکھیے یہی نشانی ہے۔ کیا اس سے لوگ راستہ نہیں پکڑتے، ہدایت نہیں لیتے؟ کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، کتنی زمانے میں۔ یمشون فی مساکنہم، ان کے گھروں کی طرف سے وہ گزرتے ہیں، خصوصی طور پر مکہ والے جب جاتے تھے شام کی طرف اور ادھر بزنس کرنے تو ان راستے سے گزرتے تھے جس طرف قوم عاد قوم سمود ہلاک ہوئی ہے، اور آج بھی ان کی وہ بلڈنگیں موجود ہیں، اسی طرف سے گزرتے ہیں۔ حضرت صالح کا کنواں موجود ہے جہاں اونٹنی پانی پیتی تھی، آج بھی موجود ہے۔ تو کیا اسی سبق نہیں لیتے؟ تو دیکھ تو لے، ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، کیا اسی سبق نہیں لیتے؟ یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آنکھ والے ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ آج قوم کیا تھی، ایک بار قرآن میں اٹھا الٹ کے دیکھ لیجیے، ویسی قوم تھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ لم یخلق مثلہ فی البلاد، ویسی قوم پیدا نہیں کی گئی پوری دنیا میں۔ کافی لمبے چوڑے، کافی طویل جثہ ہوتے تھے۔ آج کل ہر چیز میرے پاس موجود ہے دیکھنے کے لیے۔ دیکھ لیے قوم عاد سے اگر نیٹ پر جائیں گے، ان کی قبریں دیکھیے، ان کی ہڈیوں کو دیکھیے، ڈھانچے کو، یہ اسکیلیٹن ان کا بچا ہوا، اس کو بھی دیکھ لیں کتنا بڑا بڑا اس میں دکھاتا ہے وہ لوگ کتنے لمبے ہوا کرتے تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، تو یاد رکھو کہ اگر یہ اللہ کی بات پہلے سے طے نہیں کر دی گئی ہوتی، یعنی وہ اجل مسمى، ایک وقت مقرر نہیں کر دیا گیا ہوتا، تو لازم تھا کہ تم سب اب تک ہلاک ہو جاتے، جس طریقے سے تم میرے رسول کو تنگ کر رہے۔ یہ تو ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک تم کو ہم مہلت دے رہے ہیں، بس بعد آ جاؤ ورنہ ہلاک تو ہونا ہی۔ یہ ان کو کہا کہ ڈرایا گیا کہ بھائی ایمان لے آؤ، انذار کہتے ہیں اس کو، ڈرانا۔ جو بھی نبی آئے ہیں ان کو پہلے یہی کہا گیا۔ نوح علیہ السلام کہ بس سورہ نوح میں پہلی آیت دیکھیے، انذر قومک، ہم نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ قوم کو ڈراؤ جو یہ شرک کر رہے ہیں، ڈراؤ اس کے نتائج سے، ترنت اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس میں ایسا نہ کرو۔
یہ انذار ہے. اب اس کے بعد وہ لوگ جو ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہے، حضرت خباب بن الارت کو تپتی ہوئی آگ پہ رکھا جاتا ہے، حضرت بلال کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، گھر سے لوگ نکل نہیں سکتے ہیں، اور حضرت سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کو کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بیان بھی کرنے لائق نہیں، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے. جو طریقے ہوئے، ایسی حالت میں مسلمان کیا کریں؟ تو اللہ نے اس پوری صورت میں ان کو ڈرایا ہے کہ تم ڈر جاؤ، کہ فرعون جیسی طاقت بھی، ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے کون سی طاقت آ جائے، تو اگر نہیں ہوگی تو برباد ہوگی. اب مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا؟ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. تو اے نبی آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے رہتے ہیں. کیا کہتے تھے؟ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، یہ گھر سے بھڑک گیا ہے، اس کو کوئی جن سکھاتا ہے، مجنون ہے، وغیرہ 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 50 طرح کی باتیں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں بناتے رہتے. اب اس کا اطلاق آج کے دور پر بھی کرنا چاہیے جو مسلمان کر رہے ہیں حالات کے حساب سے. طرح طرح کی باتیں ہمارے خلاف بھی کہی جاتی ہیں، کہی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کے معنی وہ نہیں ہوتا، جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جد و جہد کو کنٹینیو رکھیے، دعوت کے کام کو جاری رکھیے، اپنے اسلام پر بالکل پورے طور پر ثبات کے ساتھ قائم رہیے کہ گردن کٹ جائے ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں. اور ادھر سے جو مخالفتیں ہو رہی ہیں جہاں تک ممکن ہو، جب تک کہ کوئی فزیکل معاملہ ایسا نہیں آتا ہے، بول رہے 10 طرح کی پہلے بات ہی بولتے رہتے ہیں، آج بھی بات ہی بولی جا رہی ہے زیادہ تر، تو اس پر خاموش رہیے، اس کو برداشت کیجیے. یہ ہے سب، اور آپ اپنا کام کیجیے. اب یہ برداشت اتنا آسان کام نہیں ہے، کہنے کو تو ہم نے بھی کہہ دیا، جب میرے پاس آ گئی تو والے وہاں بھی فیل کر گئے. ہر انسان کے ساتھ اپنے اوپر جان لے، نہیں، بہت مشکل کام ہے. قرآن میں ذالک من عزم الامور، یہ بھی قرآن نے کہہ دیا یہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ بہت عزم کا کام ہے، ہمت کا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. ذالک من عزم الامور، یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے اندر جو طاقت آتی ہے. قرآن میں اس طاقت کے بارے میں یہاں پر ہمیں نماز کی طرف توجہ دی، یہ طاقت اس سے ملی اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی مادی طاقت ہے نہیں، ہمارا صرف اسپریچول پاور، اس پاور کو بڑھانے کے لیے، یہ بڑھانے کے لیے اللہ نے، میں اس میں ذرا تفصیل کروں گا، سورہ مزمل میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے، جمعہ کے دن اس پر درس بھی تھا. تو فسبح بحمد ربک، تو تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ اللہ کی، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ. یہ زبان سے رٹنے کی خالی بات نہیں کہی گئی. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ہر ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں. جیسے کہا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، کہ اللہ کی کوئی شکل ہو، اللہ کا کوئی شریک ہو، اللہ کسی کے گھر میں آ جائے، اللہ کہیں ایک جگہ مقید ہو، اللہ کہیں کوئی عورت نعوذ باللہ بن جائے، کہیں کوئی مرد بن کے بیٹھ جائے، جیسا لوگ بنائے ہوئے ہیں. ہم سبحان کہہ کے یہ سب چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں، نگیٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو. ہم سب اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، وہ بہت اعلیٰ ہے. سبحان اللہ اس معنی میں کہتے ہیں. تو یہ صرف زبان سے نہیں، دماغ سے بھی گزرنا چاہیے کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. کہاں کوئی مورت بنا دے، کوئی فلاں بنا دے، کوئی دیوی بنا دے، نعوذ باللہ کیا کیا نہیں صورتیں بگاڑی ہوئی ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں. اور حمد اس کے ساتھ، یہ ہمیشہ یہ بات آئی ہے، حمد کہتے ہیں صرف تعریف نہیں، شکر اور تعریف کے ملے جلے جذبات.
یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جب دیکھتا ہے یا اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، میرے جسم میں جتنے ایکسیسریز لگے ہوئے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اس کی ایک چیز بھی اگر چلی جائے تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ ہینڈی کیپڈ، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے ہینڈی کیپڈ۔ تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، اس میں سے ذرا بھی فرق آتا ہے تو 10 طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ نیورو پرابلم آ گئی تو معلوم ہوا کہ پیرالسس ہو گئی۔ اللہ کا شکر۔ پھر ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمارے جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، نہ صرف جینے کے لیے، بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے بتایا تو صرف جینے کے لیے نہیں، بلکہ بڑے ناز و نخرے کے ساتھ خوب پال رہا ہے۔ پھل ایک پیدا کر لیتا تو ہم جی لیتے ہیں، ہزاروں کیا کہ چلو یہ پسند نہیں تھی یہ کھا لو، یہ نہیں پسند تھی یہ کھاؤ، یہ نہیں تھی یہ، تو 1000 طرح کا پیدا کرتے۔ جب اس پر وہ نظر دے کر رکھے گا کہ یہ پانی، یہ ہوا، یہ سورج، یہ ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی ہوں، تو احسان اور شکر کے جذبے سے اس کا دل معمور ہو جائے گا کہ میرے لیے اللہ نے یہ ساری کی، اس کو حمد کریں۔ اسی لیے قرآن حمد سے شروع ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی ریپیٹ کرتے ہیں ہم پوری زندگی ہر رکعت میں، مگر وہ ایسے ہی زبان سے ہی ریپیٹیشن ہے، یہ حمد ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کہا کہ ربوبیت کی طرف پورا اشارہ کیا کہ ہم کیسے پال رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، بس زبان سے ادا کر دینا ٹھیک ہے، زبان اس میں شامل ہو گیا، نہ دل شامل ہوا نہ دماغ شامل ہوا، بلکہ پڑھتے پڑھتے گاپ بھی کرتے جا رہے ہیں، کہیں کہیں تو زور سے آواز بھی لگا رہے ہیں، کہیں کہ بیچ میں غصہ آیا تو کسی کو گالی بھی دے رہے ہیں، اور پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر سبحان اللہ تسبیح لے کے ہاتھ نہیں لاتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار دو بار بھی اگر اس دل اور دماغ سے ہوتے ہوئے اگر انہیں پڑھ لیا کہ واقعی میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے، واقعی میرا رب ہمیں عطا کر رہا ہے، تو ہم جو ہے اسی کو حمد کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو دو کلمے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ زبان پر نہایت ہلکے اور میزان پر بہت بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں کوئی تسبیح ہی اور حمد ہے نا۔ تو پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پڑھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، دماغ سے نہیں آتا تو نہیں، دماغ پہ لانے کی بھی کوشش کیا جائے۔ جو پڑھتے ہیں اس کو جاری رکھیے، لیکن اس کو دماغ اور دل کے تھرو ہونے کی کوشش کریں، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ دونوں چیزیں نماز سے ریلیٹ کی ہوئی کہ نماز میں بھی شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سٹارٹ ہو رہا ہے نا، سبحان بھی ہے اور حمد بھی۔ تو کہا گیا کہ یہ تسبیح کرو اور اس کی حمد کرو قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے کے پہلے، یعنی فجر، و قبل غروب، اور غروب سے پہلے یعنی عصر، ومن آناء اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں۔ اس میں مفسرین نے دونوں معنی لیے ہیں۔ تو عشاء کی نماز تو ہو ہی گئی، تہجد بھی، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں فتہجد بھی اس کے بعد آئی، اگرچہ تہجد فرض نہیں۔ وسبح واطراف النہار، اور دن کے کنارے پر، تو دن کے 3 کنارے، ایک طلوع آفتاب جس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، وہ بھی فرض نہیں ہے، 7 وقت ہے بیسیکلی، 2 فرض نہیں ہے نوافل میں، اور ایک زوال جب ہو جائے بالکل، اس کو دلوک بھی قرآن نے کہا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جو ظہر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آخری غروب کے وقت جو ہم مغرب پڑھتے ہیں، یعنی 5 وقت اس میں آ گیا، پلس 2 بھی آ گیا، 7 وقت۔ عصر تو پہلے ہی آ گیا، قبل طلوع الشمس و قبل غروب، سورج غروب کے پہلے۔ لعلک ترضی، شاید کہ نبی آپ خوش ہو جائیں۔ نبی کے ذریعہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اندر یہ چیزیں آپ کے اندر وہ اسٹرینگتھ پیدا کریں گی۔ یہی چیزیں شروع کے دور میں سورہ مزمل میں بھی یہ بات بتائی گئی، قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات میں تھوڑا سا،
نصف ہوا آدھی رات، اوین قسم قلیلا یا تھوڑا اس سے کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ سمجھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور جہاں جہنم کا ذکر آ گیا آنکھ سے آنسو نکل پڑتے تھے، جنت کا ذکر آ گیا شکر ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی۔ نماز دراصل قرآن ہی ہے، آگے قرآن کا بھی لفظ یہاں بھی آیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن ہی پڑھنے کو کہا گیا۔ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تاکہ وہ ریپیٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس کا ایک سسٹم بنایا ہے، ہم سنیں بھی اور ریپیٹ بھی کریں، دونوں بات امام سے سنتے بھی ہیں۔ تو یہ ترتیل کہا گیا۔ دراصل اس میں کچھ ٹیکنیکل باتیں جو میں تھوڑا سا بتا دوں، نہیں بتایا تھا میں نے کہ یہ فقہاء نے 4 طریقے کا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک یہ ترتیل ہوتا ہے جو سمجھ سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے، ہر آیت پہ ٹوٹ جائیں، اللہ نے کیا کہا اور فکر کریں۔ اور ایک کو تدبیر بولتے ہیں اور ایک کو حدر بولتے ہیں۔ حدر جو ہے وہ یہ ہے کہ تجوید اور تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا رواں پڑھیں، جو تراویح وغیرہ میں اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ حد سے بہت دور آگے نکل چکی ہے، بات الگ ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کو کہتے ہیں تدبیر، دونوں کے درمیان۔ یہ 3 بیسیکلی ہے۔ اور ایک تحقیق ہے، وہ دراصل وہ جو قرأت کرتے ہیں لمبی لمبی، وہ نمازوں میں اس طرح سے نہیں پڑھی جا سکتی، جیسے عبدالباسط صاحب کی فلاں قرأت سنتے ہیں، وہ ہے یہ طریقہ ہے۔ لیکن نماز کے لیے قرآن نے جو بیان کیا ہے ترتیل کے ساتھ، امام بھی پڑھے تو ترتیل کے ساتھ پڑھے، تاکہ پیچھے مقتدی بھی سن رہا ہے تو اس کو سمجھے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں تو 99.9% جو ہے عربی زبان سے ہی واقف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ سمجھنے کی بات تو ہے نہیں، لیکن صرف ایک چھوٹا سا پارٹ نہیں سمجھے گا اگر عربی نہیں بھی جانتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا قرآن یہ نماز میں ساری چیزیں فکس ہے، سورہ فاتحہ تو سمجھ سکتا ہے، رکوع سجود میں جو تسبیح کرتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس کے معنی تو سمجھ سکتا ہے، سمیع اللہ لمن حمید، ربنا ولک الحمد تو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ سب مطلب دھیان نہیں دینے کی بات ہے۔ اگر عربی نہیں بھی جانتے ہیں تو صرف جو صورت ملائی جاتی ہے وہی نہیں سمجھے گا، باقی سب سمجھ سکتا ہے اگر وہ کوشش کر لے تھوڑا سا۔ بغیر اس کے نماز میں خشوع نہیں آ سکتا، یہ واضح رہے۔ وہ ایک ایکسرسائز ہے جو ہم کر لیتے ہیں، اور کچھ کلمہ ہے جو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سجدہ ہو گیا، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان 3 بار پڑھا اور اٹھ گئے۔ تو قرآن میں اس لیے کہا گیا کہ یہ خصوصی طور پر جو ابھی میں نے ریفرنس دیا اس کا سورہ مزمل کا، رتل قرآن ترتیلا، وہ اس لیے دیا گیا، یہ تہجد کے لیے خصوصی طور پر۔ عام نماز تو پڑھنا ہی ہے، تہجد میں خصوصاً تہجد کا ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو دعوت کے کام میں لگے ہیں، اور ہر مسلمان داعی ہے، بھی یاد رکھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ بھی ڈالنے والے ہیں۔ دعوت کا کام لوگوں تک پہنچانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، آپ نے دیکھا ہی کیا کیا ہوا۔ بھئی آج جا کے کہیں اعلان کر دیجئے کہ نہیں ایسا معاملہ ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے خطرے مول لے رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرو۔ تو یہ جو طاقت اندر کی ہوگی، جب تک کہ خدا پر وہ پورے طور پر ایمان نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انٹرنل اسٹرینتھ کے لیے، اندرونی طاقت میرے اندر اتنی ہو، روحانی ہے، اسپریچول چیزیں کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں، سہ سکیں۔ یہ وہ چیز ہے جو تیز آندھی میں بھی ایسی اتنا اس کا مستحکم ہو کوئی چیز کہ وہ کھڑا رہے، ورنہ ہلکا پھلکا وہ تو آندھی میں بڑے بڑے پیڑ اکھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ مخالفت کی آندھی تو چلے گی، وہ چلنا ہی چلنا ہے۔ وہ تو اسلام کے جب بھی اسلام کوئی بھی رسول آیا تو ساری کہانی قرآن میں کہہ دی گئی ہے، کس طریقے سے مخالفت ہوئی ہے، وہ تو ہوگا۔ اور اس میں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ بھی بتا دیا کہ رات کا اٹھنا جو ہے
اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اور بات کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ ظاہر ہے دن میں آدمی کے اس لیے اس کے بعد ہی آیت آرین نہ لگا سبحن طویلا، دن میں تو آپ کے اور بھی بہت سے کام ہیں بھائی، انسان اپنے کمانے کھانے میں رہتا ہے، آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نماز میں کنسنٹریشن بھی لائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن رات میں جتنا سکون کا وقت ہوتا ہے سب لوگ سویا ہوا ہے نا، نہ بازار جانا ہے کہ دکان کھلی ہوگی، وہ بھی شیطان نہیں بہکا سکتا، دکان تو بند ہوگی، بازار کہاں جائیں گے ہم، سب لوگ سویا ہوا ہے، آپ نے جا نہیں سکتے، اور بندہ ہے اس کا خدا ہے، وہ وقت بہت اہم ہے، اور کہا گیا کہ داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرے۔ تو یہاں یہ نماز اور وہاں تہجد، یہاں بھی تہجد کا ذکر ہے، وہاں خصوصی طور پر تہجد کا ذکر ہے۔ جب تک کہ یہ ہم نہیں کریں گے، ہمارے لیے دعوت کا کام جو ہے، اور دعوت ایسا نہ سمجھے کہ دعوت صرف غیر مسلموں میں جا کے دے، گھر پہ بھی تو دعوت ہوتی ہے، بیوی بچوں کو، یہ سب سے اہم دعوت ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو سب سے پہلے تو خود ہی بچانا ہے، اگر بچے سے محبت ہے تو چاہے جو پڑھا لیجئے، جو بنا لیجئے، اچھی بات ہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو آپ ایک صحیح مسلمان بنائیں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچے، اگر اس سے محبت ہے، اس کے بعد جو بچے، لیکن جو بھی دنیا میں بن جائے آخر تو مرنا ہی مرنا، یہ جان لینا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں پر پہلے یہ نماز قائم کرنے کو کہا، اس کے بعد یہ کہا، یہ بڑی اہم آیت ہے، انسان جن چیزوں سے مرعوب ہو جاتا ہے دنیا میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ لوگوں کو، جو عام لوگوں کو یا جن لوگوں کو جو اسلام کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہم نے دنیا میں مال و متاع دے رکھا ہے، کوٹھیاں دے رکھی ہیں، کار دے رکھے ہیں، لگژری میں رہ رہے ہیں، اس طرف نظر نہ کرنا ہے۔ نبی کیا کریں گے، وہ تو ہمارے نبی کے ذریعہ مجھے کہا جا رہا ہے ہم سب کو، اس طرف نظر مت کرنا، ایسا نہ کہ وہ چیز تمہیں اپنی طرف چمٹا دے۔ یہ سب چند دنوں کی باتیں ہیں، قرآن میں بہت یہ باتیں مختلف طریقے سے بیان کی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دیکھو یہ جو منکرین حق لوگ ہیں، یہ دنیا میں ان کی چلت پھرت، ان کا ڈومینیشن، ان کی حکومت، لا یغرنک، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند دنوں کی باتیں ہیں، گھبرانا مت، صرف چند دنوں کی باتیں۔ یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے، ایسا نہ کہ ان کو مال و متاع، ایک بار NFC گھومے آئے، دیکھا کہ ارے کیا کیا کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، عرب مروب ہو کے چلے آئے گے، وہ ہمارا ہے ذکر نگر کا محلہ، یہ سب مسلمانوں کو مروب نہیں کرتی۔ مسلمان ان سب سے بہت اونچا رہتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جانتا ہے کہ اللہ کو جس کو جو دینا دے گا، تو یہ مروب نہ کرے۔ یہ قرآن نے یہ دنیا کا جو ان کی جو خوبصورتی آپ کو لگ رہی ہے، یہ نہ کرے۔ لنفتنہم فی، ہم نے تو دیا ہی اس لیے کہ ان کو ذرا آزما لیں، ہم دے لیں جو دے دیں اور ان کو آزمائش میں ڈالیں۔ اور جو تمہارا رب نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہی تمہارے لیے اسی میں خیر ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، چاہے وہ 2 روٹی حلال کی ہو، چاہے تمہیں بھی کوٹھی سے نواز دے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہی ہے خیر، وہی باقی رہنے والی ہے۔ ان چیزوں سے مسلمان کبھی مرعوب نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں مرعوب کرتی ہیں، ہمارے نوجوان فلاں یہ سب مرعوب ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور گھر میں معلوم ہوا وہ اس طرح کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے تو مرعوب ہوگا۔ بلکہ ان کی غلط باتیں، ان کے غلط رویے، یعنی بچیوں کے سیمی نیو ڈریسز، ہماری بچیاں والے کیسے وہ جینس پہن کے گھومتی ہیں، کریں گی کیونکہ اس کو تربیت نہیں ہے اور قرآن سے ان کو دور رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کرے گا، اس کی غلطی نہیں ہے، وہ انسان کا نیچر ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں مسلمان کو، ایمان والے کو مرعوب نہیں کرتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے، ارے کتنی محنت سے اور کتنی ارمان سے، کتنی محبت سے لال قلعہ بنایا گیا ہوگا، جا کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اگر عبرت کی نگاہ ہے تو
ہم کیا گھر بنائیں گے؟ 4 روم کا گھر بنا لیتے ہیں. جا کے دیکھ لیں. ایک عبرت کی نگاہ ہے تو دیکھ لیں. دنیا میں اس طرح کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کہتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کیا ہو گیا، کتنے ارمانوں سے وہ بنا ہو. ٹھیک ہے معاملہ ختم آیا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں. بار بار جھنجھوڑ کے قرآن یہ کہہ رہا مجھے کہ یہ چیزیں تمہیں اپنے موقف سے نہیں ہٹائیں. یہ سب سے گھبرانا مت، یہ سب سے مروب نہیں ہونا. وہ تو صرف مسلمان اللہ والا ہوتا ہے، اس کی نظر میں صرف آخرت ہوتی ہے. مال آ گیا ٹھیک، نہیں آیا تو ٹھیک، آیا تو بھی اللہ کی راہ میں گیا، جاؤ. اس کے بعد ان چیزوں کو سسٹین کرنے کے لیے، یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے، یہ چیزیں ایسا ذہن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سنیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو. ہمیں کہا گیا کہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو تو اس کی پٹائی کرو نماز نہیں پڑھتا ہے تو. میں نے پورے طور پر پٹائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنبیہ کیا جائے کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ بغیر نماز کے مسلمانوں کا کوئی تصور نہیں ہے سرے سے. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں قانونی طور پر ان کو بھلے ہی جو کہہ لیا جائے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غیر مسلم ہے، لیکن اصلاً اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے سرے سے. اس لیے کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے. ایمان لانے کے بعد یہ پہلا قدم ہے. پھر ایمانی کیا لائیں جب پہلی قدم پہ فیل ہو گئے، 0 مارکس آ گیا، تو پھر ہم کاپی میں کچھ لکھ کے نہیں آئے. 2 لائن تو لکھ دو. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف خود اپنے کو نماز پہ قائم رکھو، اپنے بال بچوں کو اس کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خود کو بھی قائم رکھو. عام طور پر ہمارے یہاں رویہ ہے کہ اگر والد صاحب نے نماز پڑھ لیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کوئی دقت نہیں ہو تو فجر میں تو تہجد میں بھی اٹھ کے چلے گئے مسجد میں، بیوی سوئیے بچے سوئیے، کوئی ایشو نہیں ہے. پھر معاملہ لیتے کہ وہ یہ تو کیا چاہتے ہیں کہ بیوی جہنم میں جائے، بچہ جہنم میں جائے، کیا سوچتے ہیں، اور ہم جنت میں چلے جائیں. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم گھر میں لوگوں کو ترغیب دے، بیوی کو، بچوں کو، تاکہ ہمارے گھر میں جو نسل پل رہی ہے وہ ایک اسلامی ذہن کی نسل ہے. کے بعد بچہ جو بنے اچھی بات ہے. دنیا میں جتنی علوم ہے ان کی ترقی میں قرآن نے کہیں نہ صرف یہ کہ نہیں روکا ہے بلکہ اس کی ترغیب دیا ہے اس کو جتنے علوم ہے دنیا میں سیکھو. لیکن موت کو سامنے رکھو. زندگی یہ چند دن کی ہے، جو بھی سیکھو گی دنیا میں سب دنیا ہی میں رہ جانا ہے، معاملہ ختم ہو جانا ہے. 50 60 70 سال کی عمر ہے، باقی معاملہ جانو تمہارا کام جانو. دنیا میں کی چلت پھرت تمہیں مروب نہ کرے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہو. لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اس کے بدلے ہم تجھ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا رام تجھ سے رزق نہیں مانگتے، تم ہم کو نہیں کھلاؤ گے کہ ہمیں بھی کچھ دے دو، اس کا اجر پیسہ دے دو. ہم تمہارے لیے کہہ رہے ہیں نحنو نرزقک، ہمیں جو تم کو کھلاتے ہیں. الٹا مت سمجھنا کبھی. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آخری انجام جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر تقویٰ ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے. انجام کار انہی کے لیے. یہ سب لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ میرا وقت، کسی کا بھی وقت کسی بھی وقت آ گیا، اور میری قیامت تو اسی دن شروع ہو گئی. قیامت جب آئے میری قیامت تو شروع ہو گئی اسی دن. پتہ نہیں 2 منٹ میں 1 سیکنڈ میں شروع ہو جائے، چاہے 2 سال 4 سال اور جی لے دے کے معاملہ وہیں پہنچتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو بار بار جھنجھوڑ کے اللہ کا کلام ہے، کہتا ہے کہ اے بندے راستے پہ آ جاؤ تاکہ کم سے کم اس لائق ہو جاؤ کہ ہم معافی تو دے دیں تم کو. بندہ اس کے لیے بھی تیار نہیں. اس لیے ایسے حالات میں اسلام پر چلنے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے، مخالفت کے آندھی کو جھیلنے کے لیے اور اپنی دعوت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ روحانی قوت پیدا کیا جائے جو اس کا سب سے پہلی علامت، پہلی پہچان نماز ہے. لیکن حدیث بہت سی باتیں ہیں نماز کے بارے میں، سب لوگوں نے سنا ہوگا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. سن لیجیے، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دیا فقد کفر، تو اس نے کفر کیا. وہ بھی صلاۃ سے ہے نا، نماز، ایک نماز اگر کسی نے ترک کر دیا
تو جان بوجھ کے تو اس نے کفر کر دیا اور ایسے ہی چھوڑتا چلا گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کے کہنے ہاں یا نہ یا کلمہ پڑھنے نہیں پڑھنے کا کوئی فرق نہیں. تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے کہ خود قائم رہو, بال بچوں کو قائم رکھو, اور تہجد اللہ توفیق دے کہ چاہے 2 ہی رکعت صحیح تہجد ضرور پڑھو, اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ. ارے 2-4-10 سورت اگر یاد کر رہے ہیں مانی, چلو عربی سیکھنے میں ٹائم لگے گا, وہ مانی ہی تھوڑا سا اس کا استحضار ہو جائے ذہن میں تو خود خوف لگنے لگے. اب ان کے بات کا ایک جواب دیا ہے ہمارے بات کہنے کے بعد. وقالو, کہتے ہیں کہ لولا یاتینا بآیات من ربی, کہ اے نبی تم ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آئے رب کی. پھر وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ کہا جائے نشانی تو تم خود, تمہارا وجود نشانی ہے. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی, کیا انہوں نے پچھلی صحیفے نہیں دیکھے, اس میں ساری نشانیاں موجود تھیں. یہ خصوصی طور پر یہود و نصارہ بھی تھے وہاں, انڈائریکٹلی ان کو بھی یہ کہا کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی, توریت انجیل ساری کہا دیا. اور اگر ولو انا اہلکناہم, اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں بے عذاب من قبل ہی, اپنے عذاب سے اس کے قبل, یعنی رسول کو بھیجنے کے یا قرآن آنے کے قبل, اگر ان کو ہم کر دیتے تو یہی کہتے لقالو, وہ ضرور یہ بات کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, اے اللہ تو نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا میرے پاس. وہ پھر یہی کہتے جبکہ آپ رسول بھیج چکے ہیں. ونتبع آیاتک, میں آپ کی آیات کی اتباع کرتا من قبل ان نذل و نخزا, اس سے قبل کہ میں دنیا میں ذلیل اور رسوا, میں نے مجھے دنیا میں ذلیل اور رسوا کرنے سے پہلے اے رب کیوں نہیں رسول بھیج دیا تو نے. اللہ تعالیٰ کہتا کہ اگر ہم پہلے عذاب دے دیتے رسول بھیجنے کے تو وہ یہی کہتے. قل, یہ آخری آیت ہے, قل کل متربص, یہ بڑی ہلانے والی آیت ہے, غور کیجیے گا. کل متربص, سارے کے سارے انتظار کر رہے ہیں اس اجل مسمى کا, وقت پورا ہونے کا, بس انتظار میں. قرآن میں مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے, ہر وقت ہر لمحہ, اور اس سے ملنا ہے. کیا اس پہ غور نہیں کرتا ہے انسان؟ فتربصوا, تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو, دنیا انتظار کر رہی ہے, تم بھی انتظار کرو. فستعلمون, وہ یقیناً ان قریب جان جائیں گے, بہت جلد جان جائیں گے کہ کون ہے صحیح راستے پر اور کون ہدایت والا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیں. یہاں پر یہ بات ختم ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آخری کسی بھی صورت میں لیجئے گا بالکل جھنجھوڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں. پھر یاد رکھیے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ بہت زیادہ پین لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہم نے نازل کر رہے ہیں قرآن کو, آپ کا کام پہنچا دینا ہے. پھر پورا قصہ بیان کیا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا, تاکہ دنیا جان لے اس بات کو اچھی طرح. اور یہ چونکہ وہ لوگ جانتے تھے لیکن بڑی تفصیل بیان کیا. پھر قیامت کا منظر بیان کیا جھنجھوڑنے کے لیے کہ جان لو یہ دن آنا ہے. اور آخر میں جو آج بات ہوئی ہے کہ ایسی حالات میں یا کسی بھی حالت میں اسلام پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے, بال بچوں کو, بیوی بچوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے, اور اللہ توفیق دے تو تہجد وغیرہ کا اہتمام کیا جائے. بغیر اس کے ہم اسلام پر قائم نہیں رہ سکتے, یہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.